کا درس دیتا ہے۔ اسلام جتنا بھی پھیلا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کی بنیاد پر۔ تو ہمارے جو مذہب میں ہر قسم کے جو ہے تمام مذاہب جو ہیں ان کے لیے آزادی ہے، کسی پر جبر و تشدد کا جو ہے وہ درس نہیں دیتا۔ تو چاہے کوئی مرزائی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، یا کوئی بھی سکھ ہے، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، تو لیکن وہ اعلان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جبر و تشدد نہیں ہے، ہر مذہب کو آزادی حاصل ہے۔ لیکن جو منافقت کرے، جو ہو مرزائی اور اپنے آپ کو کہے کہ جی نہیں میں تو مسلمان ہوں، تو اس کے لیے جو ہے نا سخت سے سخت سزا ہے کہ بھائی جو مرزائی ہیں ٹھیک ہے، مرزائی ہیں، جو یہودی ہیں وہ یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں وہ عیسائی ہیں، لیکن یہ جو دھوکہ دینا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا منافقوں کے بارے میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو نہیں دھوکہ دے رہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ان کو اتنی ان کے اندر شعور ہی نہیں۔ تو یہ عمران خان بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ جو جھوٹ کبھی بھی نہیں چھپتا، یہ اصلیت جو ہے وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتی ہے۔ تو آپ کو اس پاکستانی قوم نے کتنی عزت دی تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ یار مرزائی سے جو ہے نا مجھے کیا ملا، یہ دیکھو میں نے صرف اوپر سے جو ہے نا خالی نعرہ لگایا کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کتنی عزت ملی۔ تو اگر میں حقیقت میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے اور زیادہ عزت ملے گی، لیکن ابھی بھی آپ مرزائیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ جو بھی تھے، چاہے مرزائی تھے، یہودی تھے، جو بلا بھی تھے، تو آپ ابھی توبہ کرتے، کہتے کہ دیکھو جی میں نے صرف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نعرہ لگایا کہ جو ہے میں جو ہے یہاں جو ہے حضور کی سیرت کو جو ہے وہ اپناؤں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مدینہ شریف کی جو ریاست تھی، تو ریاست مدینہ جو ہے اس کے جو ہے اصول اپناتے ہوئے یہاں بھی ریاست مدینہ بناؤں گا۔ لیکن آپ نے جو ہے وہ بجائے ریاست مدینہ بنانے کے آپ نے تو خانہ جنگی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہی طریقہ ہے ریاست مدینہ بنانے کا۔ تو آپ سچے دل سے مسلمان ہو جائیں، توبہ کریں، اللہ پاک کے سامنے 100 سال بھی ایک بندے کی عمر ہے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ پاک غفور و رحیم ہے۔ لیکن آپ خدا را اس منافقت سے باز آئے۔ اور جب بھی آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کہتے تھے کہ جی ایم این اے کو تو اسمبلیوں میں جانا چاہیے، آپ نے پچھلا 5 سالہ دور گزارا جب آپ کی کے پی کے میں حکومت تھی، آپ ایک دن اسمبلی میں نہیں گئے اور آپ تنخواہیں لیتے رہے، اور یہ اپنی تنخواہیں حرام آپ کھاتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں اس پارلیمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں، پارلیمنٹ پر آپ نے حملہ کیا، اور اس کے بعد ابھی آپ کی اپنی حکومت آئی، اس کے باوجود بھی آپ اپنی حاضریاں دیکھیں نا کہ اسمبلی میں آپ کتنے دن گئے ہیں، آپ نے کتنے اجلاس اٹینڈ کیے ہیں۔ تو یہ جو ہے خواہ مخواہ آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں، اور خدا راز چیز سے باز ہے۔ اور پہلے پیپل پارٹی حکومت تھی، اس وقت تو آپ نے دھرنے نہیں دیے، نواز شریف کی جیسی حکومت آئی تو آپ دھرنے دے رہے ہیں۔ پہلے نواز شریف نے دھماکے کیے تو اس کی صرف یہ جو ہے غلطی تھی کہ دھماکے کیوں کیے، امریکہ نے کہا کہ جی اس کو میں سبق سکھاتا ہوں، اس کی حکومت ختم کروا دی پرویز مشرف کے ذریعے۔ اس کے بعد جب 10 سال بعد دوبارہ بیچارہ آیا تو اس نے جیسی حکومت میں آیا تو یہ پاناما والا جو ڈرامہ تھا یہ بھی باہر سے آیا ایجنڈا، یہ انہی یہودیوں نے بھیجا ہے، اور عمران کو کہا کہ آپ دھرنے دیں اور اس کے خلاف بغاوت کریں اور تاکہ اس کو جو ہے وہ نکالا جائے۔ تو وہ یہ سب باہر سے سازش تھی وہ، اور اس کو نکالا گیا کہ یہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے؟ قرآن پاک میں ایک واضح حکم ہے کہ جو سرمایہ، جو کچھ پراپرٹی بچوں کی ہے وہ ماں باپ کی ہے، کوئی اس کو بغیر پوچھے والدین اس کی پراپرٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اسلام پڑھیں تو صحیح نا، یہ بچے سے تنخواہ کو لے یا نہ لے، جو کچھ بچے کی مال ہے وہ والدین کا ہے، چاہے یہ لے یا نہ لے۔ تو اس قسم کے جو ہے چھوٹی سی بات پر ایک اتنا بڑا ہیرو تھا کہ اس کو جو ہے کہ بچے سے تنخواہ نہیں لی، اس کو ملک بدر کر دیا اور اس کو کتنی بڑی سزا جو ہے ہمیشہ کے لیے نائل کر دیا گیا۔ تو
آپ کو تو صرف 5 سال کی نااہلی ہوئی ہے اور یہ آپ کو برداشت نہیں ہو رہا. تو بڑے بڑے لیڈر جو ہے وہ صبر کرتے ہیں, ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, خانہ جنگی نہیں کرتے. تو اس نے بھی تو قربانی دی کہ وہ صبر کیا, تو آپ بھی صبر کریں. خانہ جنگی کو کیوں اعلان کر رہے ہیں کہ میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں, لیکن میں نے جب یہ آپ کے حالات دیکھے کہ بھائی آپ تو خانہ جنگی کے لیے جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, لوگوں سے حلف لے رہے ہیں, اپنے جتنے ایم این اے پی ہیں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ مل کر نکلنا ہے, تو خدا را آپ اس چیز سے باز ہیں. پہلے ہمارا ملک جو ہے سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, لوگ بیچارے جو ہے نا وہ مر رہے ہیں. اکنامکلی جو ہے ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے, اتنا جو ہے نا آپ ملک کو دیوالیہ کر گئے ہیں. یہ بھی کسی سازش کے تحت آپ آئے تھے کہ ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے چور چور کا نعرہ لگا کر اور خود چور نکلے. تو آپ دیکھیں کہ بھائی ملک کو جو ہے نا مل بیٹھیں. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ جائز تنقید کرنا, لیکن مل بیٹھ کر ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے. اگر کوئی حکومت غلط کام کر رہی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, یہ اپوزیشن کا کام ہے. یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اگر ترقی کی طرف جا رہی ہے تو اس کو خام خواہ روڑے اٹکائیں کہ بھائی ڈیم بنا رہے ہیں, ڈیم آپ نے جو ہے نا رول بیک کر دیا. سی پیک جو ہے پوری جو ہے نا گیم چینجر تھا, پوری دنیا کے ملک جہاں جو ہے انڈسٹریاں لگوانے والے تھے, اربوں ڈالر جو ہے وہ چائنا جو ہے انویسٹ کرنے والا تھا, اور آپ نے جو ہے وہ اس کا صدر جب آنے والا تھا تو آپ نے دھرنوں میں جو ہے نا اس کا دورہ منسوخ کروا دیا. کتنا بڑا جو ہے نا آپ نے ملک کا نقصان کیا ہے. اربوں ڈالر اس نے آ کر انویسٹ کرنے تھے اور ہمارا ملک ابھی دبئی سے بھی آگے جا چکا ہوتا, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں. بھائی ہماری عوام ٹھیک ہے, 70% لوگ بیچارے جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں, وہ اتنا شعور ان کا نہیں ہے, لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے قبر میں بھی جانا ہے. آپ پیچھے تاریخ دیکھیں نا, الطاف حسین نے غداری کی پاکستان کے ساتھ, عوام کے ساتھ ٹارچر سیل بنائے, لوگوں کو جو ہے نا وہ زندہ جو ہے ان کو ڈرلنگ کرتا رہا, اور اس کے بعد الیکٹڈ کرسی پر ان کو شاک دیتا تھا اور حکومت خانے بنائی. لیکن ابھی اس کا کیا حشر ہو رہا ہے, کتنا ذلیل و خوار ہو کر جو ہے نا اتڑا اتڑا کر مر رہا ہے. پرویز مشرف نے پاکستان کے ساتھ غداری کی, اس کی آپ حالت دیکھیں. جو بھی ملک کے ساتھ غداری کرے گا تو اس کا انجام ان سے بھی بدتر ہوگا. اور میں آپ کو ہمارے جو ہے زندہ شاہ بلاول والوں کی جو بد دعا ہے نا, یہ کسی کو بھی نہیں دیتے, لیکن